السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہجرت کی بات چل رہی ہے اور تقریباً 2-3 نشستیں اس پر ہو گئی ہیں، آج بھی اسی پر بات ہوگی۔ اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے، اور مکے والوں نے اس کا باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جو شخص بھی ان کو یا ابوبکر کو لے کر کے آئے گا، کسی بھی حال میں لائے گا، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ ادھر تو یہ اعلان ہو گیا اور 3 دن گزر گئے۔ جب 3 دن گزر گئے اور معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، تو 3 دن کے بعد غار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نکلے، اور یہاں پر یہ وہ موقع ہے جب اونٹنیاں لائی گئیں۔ جس عبداللہ نام کے شخص تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں یہ ایمان لائے ہیں، اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ اونٹنیاں لائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی اونٹنیوں پر سوار ہوئے، اور ایک اونٹنی عامر بن فہیرہ یہ بھی ساتھ میں تھے سفر میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، کیونکہ یہ غلام تھے حضرت ابوبکر کے، تو یہ ان کے ساتھ اس سفر کے اندر موجود تھے۔ اور یہ چوتھا شخص عبداللہ، تو یہ 4 شخص غار سے نکل کر جو ہے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اور نبی کریم، وہ زبردست الفاظ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف سے جا رہے تھے، تو ایک اونچی جگہ پر چڑھ کر، وہاں سے گزر رہے تھے، وہاں سے گزرنا ہوا، اونچی جگہ پر چڑھ کر جہاں سے مکہ نظر آ رہا تھا، آپ نے مکے کی طرف دیکھ کر، یہ آخری نظر اللہ کے رسول نے مکہ کی طرف ڈالی ہے، کیونکہ اب مکے میں آپ کا پھر دوبارہ رہنا نہیں ہوا۔ اس کے بعد مکے کے اب جو نکلے تو پھر مکے کے اندر فتح مکے پہ تو آئے ہیں، حج پہ تو آئے ہیں، رہنے نہیں آئے۔ آپ نے مکے کی طرف دیکھا اور آخری جدائی بھری نظر ڈال کر کے کہا ہے مکہ، خدا کی قسم اگر مجھے میری قوم پریشان نہ کرتی تو میں تجھ کبھی نہ چھوڑتا۔ آنکھوں میں آنسو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ کر پھر مکے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ 4 راستے میں تھے لوگ، عبداللہ، عامر بن فہیرہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ایک عام راستہ چھوڑ کر جو مدینے جانے والا تھا، ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، اور یہ راستہ ان کو پتہ تھا عبداللہ کو، اسی لیے ان کو ساتھ بھی لیا تھا۔ یہ جو غیر ایمان والے عبداللہ تھے اس وقت، بعد میں ایمان لائے، اس سفر میں ساتھ تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ راستے میں کچھ لوگ مجھے ملے اور مجھ سے پوچھتے تھے اللہ کے رسول کے بارے میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، آپ کا جاہ و جلال، آپ کی پرسنالٹی، انگلش کے اندر ورڈ ہے پرسنالٹی، میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور آپ کا زبردست جو ہے قد و قامت، اس کو دیکھ کر ہر کوئی متاثر ہوتا تھا۔ اور مکے میں اور مکے کے باہر کے لوگوں میں خبر پھیلی ہوئی تھی کہ ایک ہاشمی نوجوان ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ اپنے گھر سے چلا گیا، اور اس کو زندہ یا مردہ اس کے لیے انعام رکھا ہوا ہے۔ تو لوگ ڈھونڈتے تھے، تو اللہ کے رسول کو جب دیکھتے تھے تو ابوبکر سے پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یوں کہہ دیا کرتا تھا یہ مجھے راستہ بتانے والے ہیں، اور کہتے جب میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مجھے راستہ بتانے والے، تو میں آخرت کی نیت کر لیا کرتا تھا کہ آخرت کا راستہ بتانے والے، تو میری بات جھوٹ بھی نہیں ہوتی تھی، مطلب کہنے کا جھوٹ نہیں بولتے تھے، سچ بولتے تھے، لیکن لوگ اس کو جو ہے دنیا والا سمجھتے تھے کہ دنیا میں راستہ بتانے والے ہیں۔ تھوڑی سی طبیعت جو ہے وہ آج آپ لوگ بھی کہیں گے بڑا نازک مولوی ہے، وہ موسم بدل رہا ہے نا، تو طبیعت کی خرابی چلتی رہتی ہے۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ 4 لوگوں کا قافلہ خاص راستے سے، کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے سے کوئی رستہ تھا، اس راستے کو انہوں نے اختیار کیا، جو مدینے جانے والا نہیں تھا، کوئی دوسرا رستہ تھا، لیکن اس راستے سے یہ گئے۔ کہتے ہیں کہ ادھر دارالندوہ کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور انعام کی اناؤنسمنٹ تو ہو گئی تھی، تو ایک شخص سراقہ بن مالک، یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا دارالندوہ کے اندر سارے قریشیوں کے ساتھ، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر بڑے زبردست انداز میں کہا کہ میں نے سمندر ساحل کے پاس، سمندر کے ساحل کے پاس، کنارے کے پاس، مطلب خاص سمندر کے پاس نہیں، بالکل سمندر سے لگ کر یہ سفر نہیں ہوا، کیونکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر دیکھا نہیں ہے، سمندر کے قریب سے ایک رستہ گزرتا تھا وہاں سے، تو اس شخص نے آ کر کے کہا کہ سمندر کے قریب سے، ساحل سے جو رستہ گزر رہا ہے، وہاں سے میں نے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، مدینہ کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور مجھے ڈاؤٹ ہے، مجھے اس پر شک ہے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے،
تو سراقہ کہتے ہیں کہ یہ بات سنتے ہی میں دل میں پکا کر لیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہی ہیں. ایمان نہیں لاتے سراقہ بھی. کہنے لگے لیکن میں نے اس کی بات کی تصدیق نہیں کی کہ اگر میں کہتا ہاں تو نے صحیح کہا تو یا تو یہ شخص پھر ان کو ڈھونڈنے نکل جاتا یا کوئی نہ کوئی دوسرا شخص انعام کے لالچ میں اس کو ڈھونڈنے نکل جاتا. یہ چاہتے تھے کہ انعام مجھے ملے. تو کہتے ہیں کہ میں نے مان تو لیا, میں سمجھ گیا کہ یہ واقعی سچ کہہ رہا ہے, لیکن میں نے اس کو دبا دیا اور میں نے اس سے کہا کہاں 3-4 دن ہو گئے, اب تھوڑے تجھے ملیں گے, کوئی اور ہوگا تو خواہ مخواہ کی ایسی باتیں مت کر, اور تجھے حالات کی وجہ سے تو ایسی باتیں کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ میری یہ بات سن کے وہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے. کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تھا, لیکن میں کچھ دیر کے بعد وہاں سے فوراً اٹھا اور میں نے اپنی لانڈی سے کہہ دیا تھا کہ فلاں ٹیلے کے نیچے میری اونٹنی پہنچا, میرا ایک گھوڑا پہنچا دے, بہت تیز ترار گھوڑا, عربی گھوڑا. کہتے ہیں کہ میں نظر بچا کر کسی طریقے سے اس گھوڑے پر سوار ہوا اور بہت تیز میں نے اس گھوڑے کو دوڑایا اور مجھے پتہ تھا کہ وہ کس طرف گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ غالباً یوں سمجھ لیں, آج کے ٹائم کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ 2-3 گھنٹے تگڑا اس گھوڑے کو دوڑا کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ بہت تیز گھوڑا آ رہا ہے دوڑتا ہوا, انہوں نے پہچان لیا کہ لگے یا رسول اللہ یہ ضرور ہمیں دیکھنے آ رہا ہے, یا رسول اللہ یہ ضرور آپ کے پیچھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا لا تخف لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابوبکر غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کے لیے بد دعا کر دیجیے, سراقہ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی. کہتے ہیں جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے لیے بد دعا کی, پتھریلی زمین تھی, ریتیلی زمین بھی نہیں تھی, پتھر ہوتا ہے نا پتھر, جیسے ہماری پکی سڑکیں, اس طریقے کی زمین تھی. جیسے اللہ کے رسول نے بد دعا کی فوراً سراقہ کا گھوڑا چھاتی تک زمین میں دھس گیا, پتھریلی زمین میں دھس گیا. کہتے ہیں کہ جیسے ہی سراقہ نے دیکھا کہ میرا گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا, فوراً سمجھ گئے کہ میرے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ نبی جو ہے یہ برحق ہے. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے, اور پھر کہنے لگے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا. حالانکہ بعض روایتوں کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے 2-3 بار وعدہ خلافی کی, بار بار اللہ کے رسول نے بد دعا کی اور یہ بار بار زمین میں دھس گئے. 2-3 مرتبہ کے بعد پھر انہوں نے قسم کھا کر کے کہا کہ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا, بلکہ پیچھے نہیں آؤں گا اور اگر کوئی پیچھے آ رہا ہوگا تو میں واپسی میں اس کو بھی ٹال دوں گا, میں قسم کھاتا ہوں. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور یہ ان کا گھوڑا نکل آیا. اور جب یہ نکل آیا تو یہ کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ واقعی نبی برحق ہیں اور ایک نہ ایک دن یہ ضرور کامیاب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ضرور سرخرو فرمائے گا اور ایک دن ساری دنیا پر ان کا کنٹرول ہوگا. کہتے ہیں کہ بس اس عقیدت کی وجہ سے جو کچھ بھی سامان وغیرہ میرے پاس تھا میں نے ان کو پیش کیا کہ آپ یہ لے لیجئے, انہوں نے لینے سے منع کر دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے امان لکھ دیجئے, کل کو جب آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کے پاس سب کچھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو آپ کے حق میں فتح کر دے گا, مفتوح کر دے گا, تو اس دن آپ مجھے امان دیں گے, آپ مجھے لکھ کر دے دیجیے. کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ سے کہا, انہوں نے کسی چمڑے کے اوپر امان لکھ کر ان کو دے دی. اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ وہ کیا وقت ہوگا کہ جب تو سونے کے کنگن پہنے گا, کسرا کے سونے کے کنگن. کسرا جو بادشاہ تھا نا اس زمانے کا, جیسے میں بتاتا رہتا ہوں کہ اس زمانے کی سونے کی جو ہے سپر پاور تھا, تو وہ سونے کے کنگن پہنتا تھا ہاتھ میں, اس زمانے کا بادشاہ ہوتا تھا, سونے کے کنگن پہنتا تھا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کیا وقت ہوگا کہ جب کسرا کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. تو کہتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر کا دور خلافت آیا 3-3.5 سال, پھر ابو بکر کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا, اور اس دور خلافت کے اندر انہوں نے ان کو بلایا سراقہ کو, اور سراقہ کو بلا کر کے کہا کہ سراقہ یہ کسرا کے سونے کے کنگن یہ پہن. حالانکہ مردوں پر سونا پہننا حرام ہے, لیکن میرے نبی کا فرمان ہے وہ سچا کرنا ہے. مرد ہو کر سونا نہیں پہن سکتے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لہٰذا یہ پہنو. پہنانے کے بعد پھر اتار دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی اس دن. ایمان لے آئے تھے بعد میں سراقہ. تو کہتے ہیں اس موقع پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہی. اس وقت تو سمجھ میں نہیں آئی, بعد میں سمجھ میں آئی یہ بات. کہتے ہیں کہ پھر میں واپس چلا گیا, اور کہتے ہیں واقعی ایسا بھی ہوا کہ بیچ میں کچھ لوگ مجھے ملے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے, ان کو یہ واپس لے گئے. ایک اور شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں ملے ہیں, وہ ہیں بریدہ اسلمی. یہ بھی تقریباً 60-70 لوگوں کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے اسی انعام کے لالچ میں نکلے تھے کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول کو ڈھونڈ کر یہ انعام لینا ہے, حاصل کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر یہ بڑے متاثر ہوئے, پہلی بار دیکھا تھا انہوں نے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے ان کو دعوت دی تو سننے کے بعد یہ ایمان لے آئے. اللہ کے رسول کو پکڑنے نکلے تھے, قتل کرنے نکلے تھے, اللہ کے رسول ہی پر جو ہے نچھاور ہو گئے اور اس ہجرت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئے اور اپنے 70 لوگوں کو بھی ساتھ میں لے لیا. اب یہ جو 3-4 لوگوں کا قافلہ غار سور سے چلا تھا, مدینہ پہنچنے سے پہلے یہ 70-75 ہو گئے, کیونکہ 70 آدمی ان کے بھی تھے, خود یہ بھی تھے اور 4 لوگ یہ تھے, تو تقریباً 70-75 لوگ یہ ہو گئے. اور یہ 75 لوگوں کا 70 لوگوں کا جو قافلہ ہے یہ مدینہ کی طرف چلا ہے. تو راستے میں جو ہے ایک مقام آتا ہے, ایک عورت کا گھر جس کو ام معبد کہتے ہیں. وہ عورت بڑی سخی تھی, بڑی مہمان نواز تھی اور ہر وقت اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھی رہتی تھی کہ جو کوئی بھی آنے جانے والا ہو اس کی خدمت کرتی تھی. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بریدہ اسلمی, ابو بکر صدیق, یہ لوگ آگے گئے اور اس سے کھجور اور گوشت خریدنے کی بات کی کہ آپ ہمیں کھجور اور گوشت بھیج دیں, کھانے وغیرہ کا وقت تھا, خوراک کی ضرورت تھی. تو اس بڑھیا عورت نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, کیونکہ اس کے جو شوہر تھے ابو معبد, وہ اپنی بکریوں وغیرہ کو لے کر کے گئے ہوئے تھے چرانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ جتنی بکریاں ہیں وہ سب گئی ہوئی ہیں, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, آپ نے پوچھا اس سے کہ کوئی ایسی بکری ہے جو تمہارے پاس جو دودھ دیتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ ایک بکری ہے, لیکن وہ اتنی کمزور ہے کہ دوسری بکریوں کے ساتھ چل نہیں سکتی تھی, لہٰذا وہ دوسری بکریوں کے ساتھ جا نہیں سکی اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ دودھ بھی نہیں دے سکتی. تو آپ نے فرمایا, تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں تمہاری بکری کا دودھ نکال لوں؟ کہنے لگے نکال لو, ویسے تو اس کے اندر کچھ ہے نہیں. تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی بسم اللہ پڑھ کر اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا, اس کے دودھ ایک دم بھر گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے کہا کہ تم اپنے گھر سے کوئی بڑا برتن لے کر کے آؤ. آپ نے دودھ نکالا, دودھ نکال کر کے سب سے پہلے ام معبد کو پلایا, کیونکہ وہ بھی بھوکی بیٹھی ہوئی تھی, ان کو پلایا. پلانے کے بعد آپ نے پیا, ابو بکر صدیق نے پیا, بریدہ اسلمی نے پیا, عامر بن فہیرہ نے پیا, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب نے پی لیا. 70-75 لوگوں نے دودھ پیا اور سب نے پیٹ بھر کے پیا. اور اس کے بعد ام معبد کہتی ہیں کہ اتنا دودھ نکل گیا کہ گھر کے اندر جتنے برتن تھے سارے دودھ سے بھر گئے, پھر بھی دودھ نکلے جا رہا تھا. یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ وغیرہ پی کر وہاں سے آگے بڑھے. اور پیچھے جب ان کے شوہر آئے, ابو معبد آئے ہیں, تو انہوں نے ان سے پوچھا, جب گھر کے اندر سارے دودھ کے برتن دیکھے تو کہنے لگے کون آیا تھا؟ تو کہنے لگی ایک بڑا خوبصورت نوجوان تھا. انہوں نے اشعار پڑھے, قسیم جسیم نسیم وسیم, یہ 4 الفاظ اس کے اندر آتے ہیں اشعار کے اندر. تو وہ الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتانے کے لیے شعر پڑھا. تو ابو معبد کہتے ہیں میں سمجھ گئی وہی قریشی نوجوان ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی قوم اس کے پیچھے, سمجھ گئے تھے وہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جا چکے تھے. اچھا, مدینے پہنچنے سے پہلے جو ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ مدینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہوتا تھا ہر روز. مدینے والوں کو یہ خبر تو مل گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے مدینہ آنے کے لیے, اور ہر روز مدینے والے جو خاص جگہ ہوتی ہے جہاں پر جو مدینے کا انٹری پوائنٹ تھا وہاں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ انتظار کرتے تھے. شام تک انتظار کرتے تھے, جب شام ہوتی تھی تو واپس چلے جاتے تھے. تو ایک موقع ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مدینے کے لوگ کھڑے ہوئے تھے, اور ایک وقت ایسا آیا کہ انتظار کرتے 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 یہ واپس چلے گئے. واپس جانے لگے تو ایک اونچے ٹیلے پر کوئی یہودی کھڑا ہوا تھا. اس یہودی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے آتے ہوئے دیکھا تو اس نے آواز لگائی, یا بنو قیلہ, اے قیلہ کی اولاد. اوس اور خزرج یہ جو 2 قبیلے تھے یہ ایک عورت کی اولاد تھے, دونوں ان کی ماں ایک ہی تھی اصل میں, پیچھے اوپر جا کے بہت اوپر جا کے دادی یا ماں ایک ہی تھی. تو لہٰذا اس نے کہا اے قیلہ کی اولاد, یعنی کہ ہے تو یہودی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اب ان کا زوال شروع ہوگا, لیکن اس وقت اس کو بھی ایسی خوشخبری ہوئی, ایسا زبردست اس کا جو معاملہ ہوا کہ اس نے لوگوں کو آواز لگا کر کے کہا کہ تمہاری مراد آ گئی, تمہاری خوشی کا موقع آ گیا. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قریش, ان لوگوں نے, انصار نے مدینے کے اندر, فوراً ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے بڑھ کر استقبال کیا, نعرے لگائے, تکبیریں کہیں, اور بہت زبردست طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لیا. اس وقت میں مدینے سے 3 میل دور, مدینے کے باہر 3 میل فاصلے پر ایک بستی ہے قبا. اس بستی کے اندر کیا واقعہ, ابھی مدینے کے اندر انٹری نہیں ہوئی, خاص مدینے کے اندر ابھی انٹری نہیں ہوئی ہے. ابھی مدینے کی انٹری سے پہلے یہ قبا کا واقعہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا, اور یہاں پر آپ ٹھہرے, اور یہاں پر ٹھہرنے کے بعد آپ نے مسجد بھی قائم کی ہے, اور اس مسجد کو قائم کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پتھر اٹھائے, ابو بکر صدیق نے بھی بنیاد رکھی. پہلے اللہ کے رسول نے بنیاد رکھی قبلے کی طرف, پھر ابو بکر صدیق نے بنیاد رکھی, پھر حضرت عمر نے بنیاد رکھی, اور اس مسجد کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس حصہ لیا.
پتھر اٹھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر لگا لیا کرتے تھے، اور پیٹ پر لگاتے ہوئے صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن اللہ کے رسول اس کام کو کرتے تھے۔ کہتے ہیں اسی بستی کے اندر حضرت علی بھی عامل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے نکلنے کے 3 دن کے بعد حضرت علی بھی نکل پڑے تھے۔ وہ تو عام راستے سے آئے تھے، اللہ کے رسول خاص راستے سے آئے تھے، تو یہاں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی۔ یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام کے اندر بنی، اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے سب سے پہلی مسجد جو بنی ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، کیا معاملات ہوئے، اور مدینے کے اندر کس طریقے سے داخلہ ہوا اور ہجرت کس طریقے سے پوری ہوئی، انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلی نشست میں کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔